عنوان: سایہ جو بچوں کو لے جاتا تھا۔ ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک خوبصورت سا گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ گاؤں چھوٹا تھا مگر وہاں کے لوگ بہت خوشحال اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے تھے۔ سرسبز کھیت، مٹی کے گھر اور بیچ میں ایک پرانا برگد کا درخت، یہ سب اس گاؤں کی پہچان تھے۔ گاؤں میں بچے ہر شام کھیلتے، ہنستے اور شور مچاتے، لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک رات اچانک گاؤں میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ کتے بھونکنے لگے، ہوا زور سے چلنے لگی اور برگد کے درخت کے پاس ایک کالا سایہ نمودار ہوا۔ کسی نے اسے صاف نہیں دیکھا مگر سب کو محسوس ہوا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح خبر پھیلی کہ ایک بچہ، علی، رات کو اپنے گھر سے غائب ہو گیا ہے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ علی کی ماں روتی ہوئی گاؤں والوں سے مدد مانگ رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ شاید بچہ کہیں کھیلتے کھیلتے کھو گیا ہو، مگر دلوں میں ایک خوف بیٹھ چکا تھا۔ چند دن بعد ایک اور بچہ غائب ہو گیا۔ اب گاؤں میں خوف پھیل چکا تھا۔ ہر ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے رکھتی اور شام ہوتے ہی دروازے بند کر دیے جاتے۔ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کوئی عام بات نہیں۔ ایک بوڑھی عورت جس کا نام بی بی زینب تھا، گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بولی، یہ کوئی عام سایہ نہیں، یہ ایک چڑیل ہے۔ برسوں پہلے یہ گاؤں کے کنارے رہتی تھی مگر لوگوں نے اسے بھگا دیا تھا۔ اب وہ واپس آئی ہے، بدلہ لینے کے لیے۔ لوگوں کے چہروں پر خوف واضح تھا۔ بی بی زینب نے بتایا کہ چڑیل رات کو سائے کی شکل میں آتی ہے اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ سیدھا حملہ نہیں کرتی بلکہ آہستہ آہستہ گاؤں کو کمزور کرتی ہے۔ گاؤں کے کچھ بہادر نوجوان، جن میں احمد، بلال اور سمی شامل تھے، نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چڑیل کا مقابلہ کریں گے۔ احمد نے کہا، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہمارے گاؤں کا کوئی بچہ محفوظ نہیں رہے گا، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ سب نے ہمت باندھی اور ایک منصوبہ بنایا۔ بی بی زینب نے انہیں بتایا کہ چڑیل برگد کے درخت کے نیچے رہتی ہے اور اسے صرف روشنی اور ہمت سے شکست دی جا سکتی ہے۔ اگلی رات تینوں دوست مشالیں لے کر برگد کے درخت کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوا تیز تھی اور ہر قدم پر انہیں لگتا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچے تو اچانک ایک ٹھنڈی ہوا چلی اور اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ اچانک ایک سیاہ سایہ درخت کے پیچھے سے نکلا۔ وہ چڑیل تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں اور اس کی آواز گونجدار تھی۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ بلال نے ہمت کر کے کہا، ہم اپنے بچوں کو واپس لینے آئے ہیں۔ چڑیل زور سے ہنسی، وہ اب میرے ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ احمد نے اپنی مشال آگے بڑھائی اور کہا، ہم ڈرتے نہیں، ہم اپنے گاؤں کو بچائیں گے۔ چڑیل نے سایوں کو ان پر چھوڑ دیا۔ ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا جیسے زمین انہیں نگلنا چاہتی ہو، مگر سمی نے زور سے کہا، روشنی بڑھاؤ۔ انہوں نے اپنی مشالیں اونچی کی اور روشنی نے سایوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ چڑیل چیخنے لگی کیونکہ وہ روشنی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ احمد نے بی بی زینب کی دی ہوئی ایک خاص دعا پڑھنی شروع کی اور جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا روشنی تیز ہوتی گئی۔ چڑیل کمزور ہونے لگی۔ آخر کار ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ سایہ ختم ہو گیا۔ درخت کے نیچے سے ایک روشنی نکلی اور وہ تمام بچے جو غائب ہوئے تھے واپس ظاہر ہوئے۔ گاؤں والے دوڑتے ہوئے آئے، اپنے بچوں کو گلے لگایا اور خوشی کے آنسو بہانے لگے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں دوبارہ کبھی کوئی سایہ نہیں آیا، مگر بی بی زینب نے سب کو خبردار کیا، یاد رکھو اندھیرا ہمیشہ موجود رہتا ہے، مگر اگر ہم ساتھ ہوں اور ہمت رکھیں تو کوئی بھی سایہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نور پور گاؤں دوبارہ خوشیوں سے بھر گیا اور اس واقعے کو ایک سبق کے طور پر یاد رکھا گیا۔ کہانی کا سبق: ڈر سے بھاگنے کے بجائے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمت اور اتحاد سے ہر اندھیرے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔